ایک مرتبہ رعایا کا حالات معلوم کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نیند حرام کر کے گھومتے تھے. معلوم ہے آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے واقعات. رات کو بہت کم سوتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گھومتے تھے, مسلمانوں کے گلیوں میں جاتے تھے, دیکھتے تھے کہاں کون سی پریشانی ہے, کیا تکلیف ہے, گھومتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا, رات کو نکلے, مدینہ کے گلیوں میں گھوم رہے تھے, ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. سنو, بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی. گھر کے بازو میں ٹھہرے اور کونے سے آواز سن رہے تھے. اس گھر کا مرد بول رہا تھا, دودھ پلا دو نا, دودھ پلا کے جلدی سے بچے کو سلا دو, کیوں رو رہا بچہ. بیوی بول رہی تھی, نہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راشن کا اعلان کرے, جو بچہ دودھ چھوڑ دیتا اس کو میں راشن دوں گا, اس لیے میں اپنے بچے کو جلدی دودھ چھڑا رہی ہوں, کیونکہ جب یہ بھی روٹی کھانے کی عادت پڑ جائے گی, میں جا کے وہاں سے راشن کا انتظام کروں گی, میں بول سکوں گی جا کے کہ دیکھو میرا بچہ بھی کھانے کے لائق ہو گیا. کیونکہ غریبی ایسی تھی کہ بچے کا بھی اگر راشن مل جائے تو. اس طرح بچوں کو رلا رہے, رو کے, مطلب بچہ بھوک سے تڑپ رہا تو ماں دودھ نہیں دے رہی, اس کو عادت ڈال رہی تھی. جب یہ واقعہ سنے اسی وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے واپس پلٹے. صحابہ کہتے ہیں جس دن یہ رات کو واقعہ ہوا, صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ ٹھہرے, اس واقعے کو سوچتے ہوئے اتنا رو رہے تھے, ہچکیاں لگ گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے. ڈر رہے تھے. جیسے ہی فجر کی نماز پڑھے اعلان کر دیے, کوئی ماں اپنے بچے کو وقت سے پہلے دودھ نہ چھڑائے, کیونکہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہر دودھ پینے والے بچے کو بھی راشن جاری کر دوں گا. ڈر دیکھیے, اللہ قیامت کے دن نہ پکڑے. اس ڈر کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خلافت کر رہا کیا ہے چلا رہے تھے. ایک بوڑھا ایک مرتبہ بھیک مانگ رہا تھا. پوچھا, وہ یہودی تھا, حالانکہ دیکھیے غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان ظلم کرتے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرے, تلوار کے زور پر اسلام پھیلا, یہ جتنی بھی باتیں ہوتی نا, دیکھو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی. یہودی تھا, بوڑھا تھا, بھیک مانگ رہا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے, کیا ہوا, تم بھیک کیوں مانگ رہے؟ تو اس یہودی نے جواب دیا, مجھے مسلمانوں کو ٹیکس دینا ہے نا, اس لیے ٹیکس جمع کر رہا ہوں میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے وہیں پر. جیسے ہی سنے یہ یہودی ہیں, اب یہ ٹیکس دینا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں کیونکہ میں بوڑھا ہوں, محنت نہیں کر سکتا, اس لیے بھیک مانگ رہا. سنتے ہی کانپنے لگے اور فوراً اعلان شروع کر دیے, آج کے بعد کسی بوڑھے کے اوپر بھی کوئی ٹیکس وصول نہیں کریں گے ہم. جو کمزور ہے, جو بیمار ہے, جو بوڑھے, ان کے اوپر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. آج ٹیکس دے رہے نا ہم کو معلوم ہی نہیں اصل میں ہم کتنا ٹیکس دے رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں دے رہے, لیکن ہر چیز میں ہم حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال رات کے وقت ایک مرتبہ ایسا ہوا, طلحہ بن عبید اللہ, سنو اس واقعے کو بھی. ایک صحابی جن کا نام طلحہ بن عبید اللہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا تھا, وہ روزانہ راتوں کو نکل رہے ہیں, اصل میں کہاں جاتے ہیں. میں ان کی لغزشوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا. اصل میں میرے دل میں خیال یہ آیا کہ اصل میں یہ کیا کرتے جا کے, ان کی کچھ غلطی ہوتی ہوں گی, ان کی لغزش ہوتی ہوں گی, کیا غلطی کرتے, ایسا کیا گناہ کرتے ہوں گے, بلکہ چھپکے سے ڈھونڈنے کے لیے نکلا. ہر رات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں جاتے ہیں, تھوڑی دیر رہتے ہیں, واپس آتے ہیں. ہر رات یہی معمول ہے, ایسا کیوں ہو رہا؟ طلحہ بن عبید اللہ چھپکے سے نکلے, ایک رات انتظار میں تھے. تھوڑی دیر کے بعد گئے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں گئے, نکل کے واپس چلے گئے. تو طلحہ بن عبید اللہ جو تھے, وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس گھر سے واپس گئے تو اس گھر کے اندر یہ صحابی چلے گئے. جا کے دیکھتے ہیں تو اس گھر میں صرف ایک بوڑھی عورت تھی جو نابینا تھی, آنکھوں سے آنکھیں بھی نہیں نظر آتی تھی, کمزور تھی, اپاہج بھی تھی. یہ وہ اٹھ کے خود اپنے لیے نہ کھانا بنا سکتی تھی نہ کام کر سکتی تھی. اس عورت کے پاس گئے, جا کر بولتی ہے, ماں, یہ پوچھتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ, سوال کرتے ہیں کہ ماں, ابھی جو ایک آدمی آیا نا تمہارے گھر میں, وہ کیا کر کے گیا تمہارے گھر میں, کس لیے آیا تھا؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی, دیکھ بیٹا, میں آنکھوں کی اندھی
اور ہاتھ پیر بھی میرے کمزور ہو گئے, میں کچھ کام بھی نہیں کر سکتی. وہ میرے گھر میں ہر روز آتا ہے رات کو اور میرے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے, میرے گھر کی صفائی کرتا ہے اور واپس چلے جاتا ہے. تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, سوچنے لگے کہ میں عمر کی لغزشوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا, میں کتنی بڑی غلطی کرا. اور وہ سوال کرتے ہیں اس بوڑھی عورت سے, ماں ابھی جو آیا روز جو آتا ہے کیا اس کے بارے میں تجھے معلوم ہے وہ کون ہے؟ بوڑھی کہتی ہے, بیٹا ہر روز آتا, میری خدمت کر کے جاتا. کئی مرتبہ میں سوال کری آپ کون ہیں, آپ کا نام بتائیے, آج تک اس نے اس کا نام بھی نہیں بتایا, مجھے معلوم ہی نہیں ہے وہ کون ہے, لیکن میرے گھر میں آ کے میری خدمت کر کے جاتا. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ حیران پریشان ہو گئے کہ میں عمر کے تعلق سے غلط سوچ رہا تھا, ان کی لغزشیں ڈھونڈنے نکلا, لیکن عمر مسلمانوں کے خلیفہ, مسلمانوں کے ذمہ دار, کام کیا کر رہے؟ اپنی رعایا کے حالات معلوم کرتے, بوڑھے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے, ان کی خدمت کر کے آتے. یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنے واقعات ایسے ہیں. سختی کے بارے میں سنے لیکن نرمی کیسی ہے دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک رات نکلے نا, جا کے ایسے ہی گشت کر رہے تھے راتوں کو, اندر گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی, ماں بول رہی تھی بیٹی سے, بیٹا دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی بول رہی تھی نہیں ماں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے, پانی نہیں ملا سکتی میں. ماں بول رہی تھی بیٹا عمر تو نہیں دیکھ رہے نا, ملا دے پانی تھوڑا سا دودھ میں. بیٹی کیا بولی, امی اللہ تو دیکھ رہا نا, عمر نہیں دیکھ رہے ہوں گے. لیکن یہ سب باتیں سن رہے تھے باہر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ. کیا بولی, صرف اللہ تو دیکھ رہا نا امی, میں نہیں ملا سکتی. اتنی بات سننا تھا, اس کی دینداری, اس کا تقوی معلوم ہو گیا. فوراً صبح ہوئی تو گھر کو بھیجے پیغام دے کے, میرے بیٹے کو اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے. گھر جا کے پہلے بیوی سے بولتے, بیگم کون ہے آپ, کس کا نمبر ہے بیٹوں کا شادی کے لیے. اس زمانے میں ہماری طرح نہیں ہوتی تھی شادیاں دھوم دھام سے, یہ کرو وہ کرو, فنکشن رسمیں رواج کچھ بھی نہیں ہوتی تھی, شادی آسان تھی. میں خود پہلے تو بولتے میں خود کرنے کا ارادہ کیا اصل میں اس لڑکی سے شادی, لیکن کیونکہ اب میں کمزور ہو چکا ہوں اب میں نہیں کروں گا, لیکن میرے بیٹے سے نکاح کروں گا. گئے سیدھا اپنے بیٹے کے تعلق سے پیغام بھیجے, نہ نسب نہ خاندان, نہ گوری ہے نہ کالی ہے, کیسی ہے کیا ہے, کچھ بھی نہیں دیکھے, اس کی دینداری سنے, صرف یہ الفاظ سنے, گئے اور پیغام بھیج دیے. وہ لوگ بھی خوشی سے قبول کر لیے, گھر کی بہو بنا دیے عمر رضی اللہ تعالیٰ.